السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آصف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم لیکس۔ کیا آپ اس بات کو سچ مانیں گے کہ ایفل ٹاور ایک نہیں 2 بار بک چکا ہے اور اس کو جس شخص نے سیل کیا وہ انسانی تاریخ کا ایک مکار، چلاک اور ذہین ترین انسان تھا۔ اس شخص کا نام وکٹر لسٹک تھا۔ یہ 4 جنوری 1890 میں آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا۔ وکٹر بچپن سے ہی ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ 19 سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور اس کے بعد اس نے اپنی مجرمانہ زندگی کی شروعات کی۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، ان سے فراڈ کرنا، کبھی پولیس آفیسر بن کر تو کبھی کوئی اور روپ دھار کر، یہ لوگوں کو اپنی باتوں میں لے آتا تھا اور ان کو خوب نقصان پہنچاتا۔ اس کی مجرمانہ زندگی کے قصے نہ صرف آسٹریا بلکہ یورپ اور امریکہ تک مشہور تھے۔ یہ بات ہے 1925 کی، جب 1889 میں بننے والا ایفل ٹاور ہستہ حال کا شکار تھا۔ پہلی جنگ عظیم کو گزرے ابھی چند سال ہی گزرے تھے۔ فرانس ابھی تک معاشی طور پر سٹیبل نہیں ہوا تھا۔ ایفل ٹاور کو پینٹ کرنے اور مینٹین رکھنے کے اخراجات اس وقت فرانس کی حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اخبارات میں شائع ہو چکا تھا اور وکٹر اس ٹائم فرانس میں ہی موجود تھا۔ اور یہ بات انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے وکٹر کو پتہ چل گئی تھی اور اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پلان بنایا۔ وکٹر اپنا شاطر دماغ چلا کر چند ہی دنوں میں ایفل ٹاور کو کباڑ میں بیچنے والا تھا۔ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وکٹر نقلی دستاویزات اور نقلی سٹیمپ بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے فرانس کے ایک مہنگے ترین ہوٹل میں قیام کیا۔ فرانس کے بڑے بڑے اسکریپ ڈیلرز کو وہاں پہ مدعو کیا۔ اس نے اپنے نقلی وزٹنگ کارڈ اور آئی ڈی کارڈ بنا رکھا تھا۔ وکٹر نے ان سب اسکریپ ڈیلرز کو یہ شو کرایا کہ وہ منسٹری آف پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے۔ وکٹر نے ان سے یہ کہا یہ ایک بہت ہی کانفیڈینشیل میٹنگ ہے اور اس کی کوئی بھی بات ڈسکلوز نہ کی جائے۔ وکٹر نے کہا کہ حکومت ایفل ٹاور کو سیل کرنا چاہتی ہے اور ہر سال اس کی مینٹیننس اور پینٹ کے حوالے سے جو خرچہ آتا ہے وہ حکومت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس لیے حکومت نے یہ سوچا ہے کہ ایفل ٹاور کو اسکریپ کے ریٹ میں سیل کر دیا جائے اور جو اسکریپ ڈیلر سب سے زیادہ بولی لگائے گا اس کو ایفل ٹاور اسکریپ کے ریٹ میں دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک حکومتی راز ہے، اس لیے حکومت نے اس کو وقف کیا ہے اس راز کے لیے۔ اس دفعہ جو شخص وکٹر کا شکار بننے والا تھا اس کا نام تھا آندرے پوائزن۔ آندرے ایک سیدھا سادہ شخص تھا مگر ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ اس نے آندرے کے ساتھ ایک اکیلے میں میٹنگ فکس کی اور اس کو کہا کہ وہ ایک کرپٹ عہدیدار ہے حکومت کا۔ حکومت اس کو جو سیلری دیتی ہے اس میں اس کا گزارا کرنا مشکل ہے۔ اگر آندرے یہ ٹھیکہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو وکٹر کو الگ سے رشوت دینا ہوگی۔ آندرے اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کی تمام شرائط مان لی۔ آندرے نے وکٹر کو 70,000 فرینک اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت کی رقم الگ سے ادا کی۔ اس کے بدلے میں وکٹر نے ایفل ٹاور کے جعلی کاغذات آندرے کو تھما دیے۔ اس کے 2 دن بعد وکٹر واپس آسٹریا چلا گیا اور آندرے اپنے ورکر اور بھاری مشینری لے کر ایفل ٹاور پہنچ گیا۔ جب آندرے ایفل ٹاور پہنچا تو وہاں کی پولیس نے اس کو ایسا کرنے سے روکا اور جس پر آندرے نے ان کو اپنے دستاویزات دکھائے۔ دستاویزات دیکھنے کے بعد پولیس والوں نے آندرے کا کافی مذاق اڑایا اور آندرے وہاں پہ کافی شرمندہ ہوا۔ اسی شرمندگی کے پیش نظر آندرے نے پولیس اسٹیشن میں وکٹر کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ وکٹر آسٹریا سے امریکہ چلا گیا اور وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور پھر ایک فراڈ کیس میں وکٹر کو پکڑ لیا گیا۔ کیس عدالت میں گیا اور وکٹر نے اپنے اوپر لگے گئے سبھی الزامات کو قبول کیا اور وکٹر کو 15 سال قید ہوئی۔ 9 مارچ 1947 کو وکٹر کو نمونیا کی شکایت ہوئی اور 11 مارچ 1947 کو وکٹر اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔